امام احمد، ترمذی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور اریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داود ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داود کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہم السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے۔ انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں۔ ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں، جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے، ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹو، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے، ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں۔ اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ چمڑ گئیں۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی، پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے، انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی۔ یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اب تبلیغ کا کام انہیں کرنا تھا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین میں جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتنہ و فساد اور سرکشی کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الاحزاب آیت 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
पुराने जमाने की जाहिलियत की तरह अपने बनाव का इजहार ना किया करो। उस वक्त दो नस्लें आबाद थीं, एक पहाड़ पर और दूसरी नरम जमीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश शक्ल थे, औरतें स्याह फाम थीं, जबकि जमीन वालों की औरतें खूबसूरत थीं और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नरम जमीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उस आवाज पर लट्टू हो गए, उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया, उसमें हजार हा मर्द और औरतें जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न जमाल का जिक्र किया। अब वहां के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तिलात बढ़ा। बदकारी और जिनाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह ताला के कौल وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى की यही तफसीर है और कदीम जाहिलियत से यही मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने जमीन में एक अजीम फसाद और इंतशार बर्पा कर रखा था। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि वो इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल न रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा, यहां तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबिल की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही जिंदगी बसर करते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। चुनाचे अब हम आपको इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। एक हदीस में है कि आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के जरिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज इब्ने कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूं बयान किया है, पूरा कदो कामत, खूबसूरत, खूब रू, घनी दाढ़ी, उम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नजर नीची, इंतहाई फिक्र खौज के आदि, गुस्से के वक्त सख्त गजबनाक, बातें करने में शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदि। इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूंकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल उन पर शरीयत नाजिल हुई, जिसकी तशरीह व तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया, लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गईं, लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था, दूसरा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मारके हुए। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा माल व असबाब लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। मसलन सूरह मरियम आयात 56 और 57 में इरशाद होता है, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ہلال بن یسار سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد كان الناس أمة واحدة دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا تیسرا حصہ فساد کی ابتدا سن رہے تھے۔ قصص الانبیاء کے چوتھے حصے شرک کا آغاز میں آپ یہ سنیں گے، بت پرستی اور شرک کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، نوح علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں تذکرہ، نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید، قوم کی ہٹ دھرمی اور مومنین کا استہزاء،
950 سال کی بے مثال جد و جہد کے باوجود قوم کا عذاب پر اصرار، نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا اور اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم، تنور کا ابلنا اور طوفان کا برپا ہونا، نوح علیہ السلام کا بیٹے سے مکالمہ اور بیٹے کی غرقابی، طوفان کا تھمنا اور جودی پہاڑ پر کشتی کا رک جانا، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو شکرانے کا حکم، نوح علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی، طوفان کے بعد آپ کتنی دیر زندہ رہے اور کہاں فوت ہوئے،